السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، آج ایک آپ کے لیے خاص پیغام مفتی سلمان اظہری صاحب کا بہت شاندار بیان، جو حسین کے قاتلوں کو، امام حسین جو شہید ہوئے تھے کربلا کے میدان میں، ان کے جانثار ساتھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے، مفتی سلمان اظہری صاحب کا بیان سن کر کے انشاءاللہ آپ لوگ جائیے گا۔ اس سے پہلے بالکل مت جائیے گا، بالکل بھی ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، انشاءاللہ کچھ خاص نیا ہونے والا ہے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کے بیان کو سن کر کے جائیے گا، کربلا کے میدان میں کیا کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا۔ جی پلے ہو چکا ہے، سنیے گا۔ ایسا بھی آیا، کوفہ کا گورنر ابن زیاد، ماشاءاللہ، یہ اب اس کے برے دن شروع ہو چکے تھے۔ آئے ہے، میں پھر دوسری تقریر میں عرض کروں گا، زور کی اذان انشاءاللہ تقریر کے بعد سبحان ہوگی۔ اللہ۔ آج سارا مجمع یہاں پر ہے اور انشاءاللہ بغیر نماز پڑھے ہم تو بے یہاں سے شک۔ جائیں گے نہیں۔ اور اذان لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ہوتی ہے، جو آلریڈی جمع ہے پھر انہیں کیا حق ہے، بے شک۔ جمع کیا جائے۔ اذان تو ہم دیں گے انشاءاللہ، صبر کریں۔ ہائے یہ ہائے، وقت واہ شہادت واہ کا ہے، یہ وقت کربلا کی یاد کا ہے۔ مولا حسین کے یہ شہزادے امام زین العابدین بے شک۔ رضی اللہ تعالیٰ، زندگی بھر آپ کے حالات یہ تھے کہ کبھی کچا گوشت دیکھیں تو رو پڑے، کسی جانور کو ذبح ہوتے جی۔ دیکھیں تو رو پڑے۔ ایک بار امیر کوفہ ابن زیاد، اب جی، امیر بے شک۔ مختار نام کا ایک شخص جو بدلہ لینے کے لیے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا، بعد میں کوفہ میں ایک ایسا شخص ظاہر ہوا جس کا نام آئے ہے۔ مختار ثقفی تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ میں قاتلان حسین کا بدلہ لوں گا، اور اس نے اٹھ کر کے سبحان اللہ۔ کچھ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو اپنے قافلے میں جمع کیا، اور یہ قافلہ بڑھتا گیا واہ 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 یہاں واہ تک کہ خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے یزید کی موت کے بعد اس نے ہر ایک کو تلاشنا شروع کیا۔ شمر کو ڈھونڈا، اس کو قتل کیا، آئے اور ہے، اس کے آئے بعد عمر بن سعد کو ڈھونڈا، اسے قتل کیا۔ عبید اللہ بن زیاد جو جی۔ کوفہ کا حاکم تھا، جو جڑ تھا اس فساد کا، اسے ڈھونڈا، اور اس کے بعد آئے ہے، 22,000 کا جو لشکر تھا اس میں سے کسی ایک کو بھی اس نے زندہ نہیں واہ چھوڑا، واہ واہ واہ، ایک کو بھی نہیں۔ جتنے وہاں بات ہے۔ شریک تھے سب کو قتل کیا، سب کو قتل کیا، اور 22,000 کو سن قتل لیجئے، کرنے کے بعد توجہ کے ساتھ سنیں۔ مختار ثقفی نے یہ مفتی اعلان سلمان کیا، اظہری صاحب کو۔ ابھی میں نے حسین کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں لیا، جی میں جی، حسین ابن علی کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں لیا۔ یزید خائب و خاسر ہو کر مر گیا، اور یزید کی سب سے بڑی ذلت تو یہ ہے، یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ تخت پر بیٹھا، پہلے دن خلیفہ بنا کر آئے اسے ہے۔ بٹھایا گیا، اس کے بعد 6 مہینے تک وہ گھر سے باہر ہی نہیں آیا۔ 6 مہینے کے بعد سیدھے لاش باہر آئی واہ بیٹے واہ کی۔ واہ، وہ 6 مہینے کبھی تخت پر نہیں بیٹھا اللہ یزید اللہ کے۔ اللہ۔ لوگ کہتے تھے کہ معاویہ آپ یزید کے جانشین ہیں، وہ نیک شہزادہ تھا۔ دیکھیں اللہ کی مصلحت کیسی، صحابی کے پیٹ میں یزید پیدا ہوا، یزید کے پیٹ میں معاویہ، بے پھر شک۔ اچھا شہزادہ پیدا ہوا، نیک تھا۔ اس نے کہا، لوگ جب کہتے تخت پر بیٹھ جائیے، تو اس نے اس تخت کی طرف دیکھ کر کے تھوک دیا اور کہا اس تخت پر بیٹھوں جس پر شہزادہ رسول کا خون لگا ہوا ہے، اس تخت پر بیٹھوں جو تخت بے شک، حسین ابن علی کے گھر والوں سے رنگا ہوا ہے۔ کبھی اس تخت پر نہیں بیٹھا۔ اس کی یزید کی سب سے بڑی ذلت تو اسی پہ ہے کہ اس کا خود کا بیٹا اس کے تخت پر تھوک دیا، توجہ سے سننا، توجہ نہیں سے بیٹھ مفتی سکا۔ سلمان اظہری صاحب کے لیکن بیان کو۔ حسین کا چرچا آج جی۔ بھی ہے، حسین کے شہزادے گلی کوچوں میں ہر جگہ ہے، سادات کی خوشبو تم محسوس کرو گے آج بھی۔ حسین ابن علی کے یہ صاحبزادے زین العابدین جہاں پر رہ رہے آئے تھے ہے۔ خیمے میں، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابن زیاد واہ واہ واہ، جان بچاتا ہوا بھاگتا ہوا نکل آیا، کیونکہ مختار ثقفی اس کے پیچھے لگ گیا تھا، اپنے سواریوں کو دوڑا دیا تھا اس کے جی۔ پیچھے کہ عبید اللہ بن زیاد جہاں بھی ملے اسے پکڑ کر کے لاؤ، اسے پکڑ کر کے لاؤ۔ تو سب اس کے پیچھے لگ گئے۔ مختار واہ واہ، ثقفی کے ڈر سے عبید اللہ بن زیاد جان بچاتا ہوا بھاگتا ہوا ایک خیمے میں آیا۔ وہ خیمہ کسی اور کا نہیں، امام زین العابدین کا تھا۔ وہاں پر پہنچ گیا، آپ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے۔ مختار ثقفی کے ڈر سے آنے بالکل والا سنیں۔ یہ عبید اللہ بن زیاد ہانپ رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ امام زین العابدین نے سر اٹھا کر کے دیکھا، کیا بات ہے؟ کہا پیاس جی، کی بے شک۔ شدت ہے، اگر تمہارے پاس پانی ہو تو پلاؤ۔ امام زین العابدین نے فوراً اللہ کٹوری اللہ بھری اور اللہ۔ پانی دیا۔ اس نے پانی پیا اور پھر کہا اور پانی ملے گا، انہوں نے اور ایک کٹوری بھری اور پھر پانی پلایا۔ اس نے پیا، 3 کٹوریاں پانی پیا۔ عبید اللہ بن زیاد یہ سوچنے لگا شاید امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں ہوگا،
اس نے کہا آپ مجھے نہیں پہچانے ہوں گے شاید. آپ نے چہرہ اٹھایا تو آنکھوں میں اللہ خون, اکبر اللہ اکبر. آنکھوں میں خون تک. اے ظالم, تجھے نہیں پہچانوں گا؟ تیری اللہ وجہ سے میرا اللہ پورا اللہ. گھرانہ لٹ گیا, میرا پورا خاندان تو نے تباہ کیا, بے شک. بھوکا اور پیاسا کربلا میں تڑپایا, تجھے نہیں پہچانوں گا؟ تو عبید اللہ بن زیاد بدبخت نہیں ہے؟ تو اس نے کہا جب آپ نے پہچانا تو پانی پلا رہے ہو. امام جی. زین العابدین نے کہا جو تو نے ہمارے ساتھ سلوک کیا وہ تیری فطرت تھی, اور ہم نے جو سلوک کیا ہے یہ اہل بیت کی فطرت ہے, یہ اہل بیت کی شان ہے. ظالموں کے ساتھ بھی پانی پلانے کا سلوک. اسی لیے میرے عزیزو, آج اگر ہمیں کچھ آس ہے, امید ہے, تو رسول کے انہی شہزادوں سے کہ ہماری برائیاں ہزار ہوں گی, لیکن مجھے امید ہے کہ ان حسین ابن علی کے شہزادوں سے اگر قیامت کے دن ایک بار ہم کہہ دیں گے پانی, تو امید ہے کہ یہ اپنے نانا کے حوض کوثر سے ہمیں پانی ضرور پلائیں گے. تذکرہ کرو حسین کا, تذکرہ کرو اہل بیت کا اور علی کے شہزادوں کا. یقیناً حوض کوثر پر انہی کا قبضہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جسے چاہیں گے پانی پلائیں گے. ان کے گھر والوں کو ستا کر کے تم پانی قیامت کے دن کس منہ ہوگے؟ مکمل بیان انشاءاللہ ہم اچھی اچھی باتیں آپ کو بتاتے رہیں گے, اور روز انشاءاللہ آپ کے سامنے ویڈیو آتی رہے گی. اور بس 2-3 شعر سن لیں کلام کے امام حسین کی منقبت, انشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا. دل خوش نہ ہو جائے تو کہنا. دل میں جب شہادت کا شوق اٹھا جوانی میں, دل میں جب شہادت کا شوق اٹھا جوانی میں, دل میں جب شہادت کا شوق اٹھا جوانی میں, تو چھوڑ آئے دلہن کو حنظلہ جوانی میں, چھوڑ آئے دلہن کو حنظلہ جوانی میں, چھوڑ آئے دلہن کو. اور یہ بھی شعر بالخصوص ملاحظہ فرمائیں, ان کے پائے اطہر پر اپنے دل کو رکھ لیجئے, ان کے پائے اطہر پر, ان کے پائے اطہر پر اپنے دل کو رکھ دیجئے, ان کے پائے اطہر پر اپنے دل کو رکھ دیجئے, دل نبی کو دینے کا, دل نبی کو دینے کا ہے مزہ جوانی میں, دل نبی کو دینے کا ہے مزہ جوانی میں.